بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ رائے خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماس برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ ابوالعلا مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین صفات سے متصف ہے اور وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اچھی صفتیں رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فیاض ہے، حیران وہ اپنی مخلوق پر بخشش و عطا کا دریا بہا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ کشادگی سے دے رہا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ تنگ نظر، کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں سے محبت کرے۔ لہذا ڈاکٹر اشار احمد اسی آیت کو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے حج کرنا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے، تو جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے اچھی چیز چنو، پاکیزہ چیز چنو اور بہتر چیز چن کر اللہ کے راستے میں نکالو۔ اور اللہ نے اس آیت میں جو ایسے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین میں سے ہمارے لیے نکل رہا ہے وہ کس نے نکالا ہے؟ وہ اللہ ہی نے نکالا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اللہ ہی کے حکم سے پیداوار ہو رہی ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہمیں ساری عنایات مل رہی ہیں۔ اگرچہ کسان محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، جو کہ اس کا فرض ہے، لیکن فصل اگانا، اور کسی کی اچھی فصل ہوتی ہے، کسی کی کم اچھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی بیج کو پالتا ہے، اللہ ہی بیج کو مٹی سے نکالتا ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں اللہ کی راہ میں، تو پہلے تو بات یہ کہ وہ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اللہ نے جو مال دیا اس میں سے بھی بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بیان کیا گیا کہ خراب اور حرام مال کی خیرات مسترد ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مال تجارت جو اللہ جل شانہ نے تمہیں دیا ہے، سونا چاندی پھل اناج وغیرہ جو کچھ اس نے زمین سے تمہیں نکال کر دیے ہیں، اس میں سے بہترین، مرغوب، تباہ پسند خاطر عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ ردی واہیات، گلی سڑی، گری پڑی، بیکار، پھٹے ہوئے کپڑے، فضول اور خراب چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اللہ خود طیب ہے، وہ خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اس کے نام پر یعنی گویا اسے وہ خراب چیز دینا چاہتے ہیں جسے اگر ہمیں دی جاتی تو ہم قبول نہ کرتے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں پھر اللہ کیسے لے لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرنی چاہیے، اور حرام مال کو صدقہ نکال کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے کچھ صدقہ۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ ریاکاری سے پاک ہو، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بتایا گیا ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار، تجارت و صنعت کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ حبیث چیزوں کو اللہ کے راہ میں حج کرنے کا قصد مت کرو۔ حبیث سے کیا مراد ہے؟ حبیث سے مراد یہ ہے کہ جو غلط کمائی سے ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ الا طیبہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے بھی ہیں، ردی چیز بھی اللہ کی راہ میں حج نہ کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں بتایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیز حج نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس آیت کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ بعض
دفعہ کچھ لوگ خراب اور نکمی کھجوریں صدقہ مسجد میں دے جاتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم ردی چیزیں خود لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی ردی چیزیں خرچ نہ کرو بلکہ اچھی چیزیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اچھی چیزوں میں سے جو تم نے کمایا ہے، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور نہ قصد کرو ردی چیز کا کہ اس سے تم حج کرتے ہو، اور نہیں ہو تم خود اس کو لینے والے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو اس بارے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ لفظی ترجمے میں انٹرسٹڈ ہوں ان کے لیے لفظی ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یا ایہا، اے الذین آمنو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ انفقو، تم خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو کسب تم کماؤ، مما، اور اس سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ، تیمموا ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز، منہ سے، یا جو تنفقون تم حج کرتے ہو، یعنی جو تم حج کرتے ہو اس میں خبیث چیز استعمال مت دو بلکہ اچھی چیز، پاک چیزیں دو، حلال چیزیں دو۔ ولستم، جبکہ تم نہیں ہو بآخذی اس کو لینے والے، الا مگر، ان یہ کہ تغمضوا تم چشم پوشی کرو بھی اس میں، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان کہ اللہ، وَاعْلَمُوا ان اللہ جان لو کہ اللہ، غنی حمید بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ یعنی اللہ کو ہماری خیرات کی حاجت نہیں ہے، ہم تو خیرات اللہ کی راہ میں اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر ملے، اور اجر اللہ سے اجر لینے کے لیے ہمیں اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ دیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہتر اجر و ثواب سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا